بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، کتاب کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اور اب الحمدللہ ہم پارٹ نمبر 59 اور جو کہ لاسٹ پارٹ ہے پہنچ گئے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے جو کلام آیت اللہ شیخ محمد حسن اصفہانی کا ایک طویل کلام تھا عربی میں، جس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے، اور اسی کو ہم جہاں پہ چھوڑا تھا اس سے آگے چلیں گے۔ پیج نمبر 631 سے لکھا ہے: ہاں اے گوہر نایاب، اے گوہر عصمت، اے در گرامایا، یہ حقیقت ہے کہ آپ نے فرزانگی اور عنایت کے صدف سے طلوع کیا ہے۔ اے درخشاں آسمان کے ستارے کے نور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتو ہی سے درخشاں ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے آسمانی آفتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نور آپ کے نور کا حصہ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بذات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ کی شخصیت لامحدود ہے؟ آگے لکھا ہے: جی ہاں، اس دور نورانی کے پرتو سے عوالم الویہ روشن و منور ہوئے۔ ہاں اے شجر بارود و تناور، جو آسمان کی طرح بلند ہے کہ جس کی بلند و بالا شاخیں کائنات پر سایہ فگن ہیں، نہیں بلکہ اس کی عطر آگیں شاخیں آسمان گیتی سے بلند ہیں کہ جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہاں اے شجر تناور کہ جس کی شاخیں اور پتے مراتب وجود میں بلندی سے اس قدر جھکی ہوئی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل حیرت زدہ ہے۔ انہیں تقرب خداوندی کا وہ مقام ملا ہے کہ اس سے بہتر اور برتر تقرب خداوندی کی تعبیر ہے ہی نہیں۔ ہاں اے شجر تناور و طور، تو کہاں؟ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گراں قدر کے مبارک وجود کا شجر با ثمر کہاں؟ سوالیہ نشان۔ سدرۃ المنتہا ہو یا شجرہ زیتونہ ہو، بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے وجود کے مبارک ثمر کی نمود و برداشت ہیں۔ اسی پاک و پاکیزہ شجر کے درخشندہ اسمار آفریدگار ہستی کا جاہ و جلال اور اس کے اسماء اور صفات کے مظاہر ہیں۔ آگے لکھا ہے: آغاز حیات میں آغاز حیات ہیں اور انجام کار حیات میں انتہا و منتہا ہیں۔ اس شجر تناور کے دل انگیز ثمرات کتاب آفرینش کے صفحات میں قرآن مجید کی روشن اور روشن گر آیات ہیں۔ اس ملکوتی شجر کے اسمار دانش و بینش اور معرفت و شناخت کی رویش گاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہشت بری سے چنے گئے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 632 پہ۔ لکھا ہے: اے پیغمبر انور، اے سید و سالار غیب و شہوز آپ پر درود و سلام ہوں۔ آپ کو مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ سلام اللہ علیہ، جو قدرت و منزلت میں بے نظیر ہیں۔ ان کی نظیر و مثل کس طرح ممکن ہے، کیونکہ تجلی حق میں تکرار نہیں ہے۔ ہیکل توحید صرف ایک ہے، وہ واحد اور احد ہے، پھر اس کی نظیر اور مثال کیسے ممکن ہے؟ سوالیہ نشان۔ وہ صعود و نزول کی دو قوسوں کا نقطۂ التفا ہیں، تو کائنات میں ان کی جیسا کوئی اور انسان نہیں دیکھے گا۔ تو کائنات میں ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھے گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہ شکوہ و عظمت دیرینہ میں وحیدہ ہیں اور احسن تقویم میں فریدہ ہیں۔ جو مصائب و آلام انہیں پہنچے، ان مصائب کے باب کی کلید جو ہے ورڈ آگے لکھا ہے حدیث باب، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے حدیث باب، تو ان مصائب کے باب کی کلید حدیث باب ہے، کیونکہ ان کے دروازے پر یورش سخت ہے، حزن انگیز ہے، خیانت کار ہاتھوں نے ان پر مظالم ڈھائے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بنت الہدا کے دروازے پر ان کے اعداء نے ہجوم کیا؟ حقیقت میں ان لوگوں نے محبت وحی اور مرکز دائرہ وجود پر یورش برپا کی۔ کیا ان لوگوں نے ان کے اس گھر کے دروازے پر آگ بھڑکائی جو آیت نور کا مرکز تھا، کہ جس کے نور سے کائنات درخشاں تھی؟ اس کا دروازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ تھا، اور یہ دروازہ امت کی نجات کا دروازہ تھا، نہیں بلکہ
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ خانہ خدا کا دروازہ ہے، کیونکہ اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوئی۔ ان لوگوں نے بطول معظمہ کے گھر کے دروازے کو جلا کر ابدی ننگوار خرید کیا۔ اس وحشت ناک خیانت کی سزا دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ کس قدر جاہل تھے، کیا انہیں معلوم نہ تھا؟ کیونکہ آگ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا پہلو اپنے اقتدار کی تلوار سے توڑا تھا۔ انہوں نے زکیہ کا پہلو توڑ ڈالا تھا۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی کہ اس جیسی کوئی اور مصیبت نہیں تھی۔ جب دروازے کو دھکا دیا گیا تھا تو بطول معظمہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ ان کے سینے سے خون جاری ہو گیا تھا، پہلو کی شکستہ ہڈی سامنے تھی، ان کے چہرہ افشاں پر تماچے مارے گئے تھے۔ ظلم اتنا بڑھا کہ بڑھتا گیا۔ اے کاش یہ طغیان و تعدی سے لبریز ہاتھ شل ہو جائیں۔ تماچے لگنے سے بذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سرخ اور خون رنگ ہو گئی۔ اس ظلم و تعدی پر معرفت والی آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں گی۔ بطول عذرا کی آنکھ کی سرخی اس وقت باقی رہے گی جب تک کہ ان کے عظیم فرزند کے پرچم نجات و رہائی کا پھریرا فضا میں نہ لہرائے گا اور شرربار تلواریں بے نیام نہیں ہوں گی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 633 پر۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، جنایت کاروں کے اس تازیانے کی آواز دھرتی پر ہر ہستی نے سنی تھی جس سے ملکۃ العرب کی شہزادی کے جسم اطہر پر ضربات لگائی گئی تھیں۔ یہ ظلم و زیادتی کس قدر حیرت انگیز ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بازوئے اقدس پر تازیانے کی ضربات کے آثار باقی رہ گئے۔ یہ بے داد گروں کی شقاوت پر بہترین دلیل ہے۔ ان کا شانہ مبارک نیلگوں ہو گیا تھا، اس طرح ان کے کندھے کی فضا تیرہ و تار ہو گئی تھی۔ اے کاش کہ خداوند تعالیٰ حضرت امیر علیہ السلام کی اس مصیبت میں مدد فرماتا۔ ظالم نے تلوار کے نیام سے ان کے دونوں پہلوؤں پر ضربات لگائیں۔ جو کچھ اس سے ظلم ہو سکتا تھا اس نے برپا کیا۔ دروازے کی میخ کی خبر کو میں نہیں جانتا کہ اس نے سیدہ کو کس قدر زخمی کیا۔ سوالیہ نشان۔ اس سینے سے پوچھو جو خزینہ اسرار الہی تھا۔ جی ہاں، ظلم پر ظلم۔ جب وہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی تو بیرونی فشار سے ان کا جنین شہید ہو گیا تھا۔ اس سے دل خون ہو گیا تھا۔ کیا جب ان لوگوں نے اس قدر ظلم ڈھائے، کیا ایسے آشکار مظالم پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ ان لوگوں کے مظالم پر در و دیوار اور خون گواہ ہیں۔ ان مظالم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان جنایت کاروں نے عظیم القدر ماں اور عظیم القدر جنین پر ظلم و ستم کی حد کر دی کہ جن کے نالہ و فریاد سے پہاڑ ہلنے لگے۔ ملک و اقتدار کے حرص و ہوس نے حکومت کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عظمت کا خیال ہی نہ رہا، بلکہ انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ یہ بات کس قدر شگفت انگیز ہے۔ کیا اپنی فضیحت کے خوف سے ایک رنجیدہ، مصیبت زدہ اور مجروح انسان کو آہ و بکا سے روکا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ خدا کی قسم، جب تک آسمان کا خیمہ تنا ہوا ہے اور نظام ہستی قائم و دائم ہے، اس وقت تک سید الانبیاء کی بیٹی کے مصائب میں خون کے آنسو بہائے جائیں۔ ضروری ہے کہ صدیقہ طاہرہ خاتون جنت کے غم میں خون کے آنسو بہائے جائیں، کیونکہ ان کے مہربان و شفیق بابا ان سے پیج 634 ان سے جدا ہو گئے تھے، ان کے حقوق ضبط ہو گئے تھے اور ان کے حامی و معاون کو کمزور کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہبہ کی تھی۔ کیا صدیقہ طاہرہ اور اشرف الخلیقہ کے میراث کا روکنا ان کے لیے مباح تھا؟ سوالیہ نشان۔ اس نے خاتون قیامت کے قول کو اپنے خود ساختہ قول سے کس طرح رد کیا؟ حقیقت میں اس نے آیت تطہیر کو رد کیا۔ کیا رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دین صرف ایک اعرابی سے لیا جائے گا اور قرآنی نص کو چھوڑ دیا جائے؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ہتھیا لیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے جرائم کی انتہا کر دی۔ ہائے ان پر افسوس کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی راہ و روش کے خلاف ان سے گواہ طلب کیے۔ ان کے مقصد و ہدف پر یہی کچھ کافی ہے کہ انہوں نے حقیقی گواہوں کی شہادت کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہیں دین و کشود کی حدود کی حفاظت کا کوئی خیال نہ تھا، بلکہ ان کی کوشش تھی
کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی المرتضیٰ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو بند کر دیں اور بشریت کو ان کے فیض سے محروم کر دیں۔ وہ حق و عدالت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر علی علیہ السلام کے حقوق پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے اس طرح کر کے گویا اپنے آپ کو سزا سے بچا لیا۔ اب یہاں پر اگلا پیراگراف ہے اور لاسٹ پیراگراف ہے یہ جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمے کا، کہ وہ بذات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بارگاہ خداوندی میں بلند مقام رکھتی تھیں، کیا انہیں رات کی تاریکی میں دفن ہونا چاہیے تھا؟ سوالیہ نشان۔ انہوں نے بیداد گروں سے خلاف منصوبہ بندی کی تھی کہ انہیں شبانہ و مخفیانہ دفن کیا جائے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ ایک انسان بلند مرتبہ ہو لیکن اس کی قدر غیر معلوم ہو، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی قبر بھی مخفی ہو جائے۔ خدائے جبار کے غیظ و غضب نے ان پر افسوس ہے کہ انہوں نے ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ستم روائی کی اور ان کے حقوق کا تحفظ نہ کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ہم نے مکمل ترجمہ پڑھ لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایک ہدفدار شاعر کی گفتگو۔ آئیے پیج 635 کے اوپر یہ جو گفتگو ہے یہ بھی عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حوا مادر انسانیت ہیں تو کہنا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فخر حوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ حضرت مریم تقدس معاب تھیں تو کہنا پڑے گا کہ بطول عذرا فخر مریم ہے۔ کیا حضرت حوا کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا والد ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا حضرت مریم کے حضرت فاطمہ جیسے بہادر اور شجاع فرزند ہیں؟ سوالیہ نشان۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ولادت فرزندان کے اپنے اپنے حالات ہیں کہ جن کے بارے میں صاحبان بصارت کے عقول حیران و سرگرداں ہیں۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، یہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا تو انہوں نے کھجور کے درخت میں پناہ لی تھی اور تازہ خرمے ان کے سامنے گر پڑے تھے اور انہوں نے وہ تر و تازہ خرمے تناول فرمائے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و ہراس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ وہ کیوں خوف زدہ ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ کیونکہ وہ خدا کی پناہ میں تھیں اور صاحب اقتدار خدا ان کا نگہبان تھا۔ ہائے، ادھر بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھیے۔ انہوں نے دشمنوں کے خوف سے در و دیوار کی پناہ لی تھی۔ در و دیوار کے فشار میں ان کا گراں قدر بچہ سخت ہو گیا تھا۔ درد و رنج کی وجہ سے وہ زمین پر آ رہی تھیں۔ فرومایا لوگوں کا گروہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا بچہ سخت ہو گیا تھا۔ ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے، ان میں سے ہر ایک کا پیج 636 ہر ایک کا انداز ستم جداگانہ تھا۔ ان کے آگے صاحب شجاعت و شہامت انسان تھے جنہیں گرفتار کر کے کھینچا جا رہا تھا۔ بہت جلد سیدہ کائنات میدان محشر میں آئیں گی اور وہ بارگاہ خداوندی میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گی اور فریاد بلند کریں گی۔ ان کا یہ شہید فرزند ان کے ہاتھ پر ہوگا اور وہ رب العزت کے حضور فریاد بلند کریں گی تو ان کے نالوں سے آسمان متزلزل ہو جائے گا۔ وہ بلند آواز کریں گی، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری میراث ضبط کی تھی، میرے شوہر کا حق روکا تھا اور میرے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ میرے دو فرزند جن میں سے ایک کو سم جفا سے اور دوسرے کو سیف ستم سے شہید کیا اور انہیں اپنے خون میں غلطاں کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اس شاعری کا۔ اس کے بعد لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ ایک مکی شاعر کا خوبصورت کلام۔ آئیے ہم ان مکی شاعر کے خوبصورت کلام کو دیکھتے ہیں جو کہ 2 صفحات پر تقریباً مشتمل ہے عربی میں۔ ہم پیج 637 پر اب ان کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ترجمہ اردو میں ہے، ظاہر ہے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ انہیں جو میراث اپنے والد گرامی سے ملی تھی اس کا مطالبہ کیا۔ نہایت ہی دکھ درد کی بات ہے، حکومت نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اے کاش ان لوگوں نے ان کے وہ حقوق جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں لوگ کیوں نہ واپس کیے۔ یہاں پر سوالیہ نشان لکھا ہے شاعر نے۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا تھا۔ کیا آیات میراث کے بارے میں آیات نسخ نازل ہوئی تھیں یا حکومت نے آیات قرآنی کی مخالفت اپنائی تھی؟ سوالیہ نشان۔ یا پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ آیت مودت دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی؟ سوالیہ نشان۔ اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ آیت قرآن میں مورد ارث میں صحیح ہے، لیکن پیج 638 پہ ہم آ گئے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کے والد گراں قدر نے یہ فرمایا تھا
جواب اگلے شعر میں ہے کہ ہم پیغمبروں کا گروہ کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ترجمے میں شاعری کلام کے کہ جی ہاں بتائیے، اگر رسول اعظم ایسی حدیث فرماتے کیا اس حدیث سے ان کی دختر بے خبر تھیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا بعزت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے فرمان کی مخالفت کی تھی؟ سوالیہ نشان۔ نہیں، سید و سالار کے لیے اپنے والد کے فرمان کی مخالفت ناممکن تھی۔ اگر انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ سوالیہ نشان ہے اس کے آگے لکھا ہے کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ نا آگاہی کی صورت میں آتی اور اپنی میراث کا مطالبہ کرتی؟ سوالیہ نشان۔ حالانکہ وہ ہر عصر و نسل کے لیے نمونہ عمل ہیں، عفت و پاکیزگی میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ اب اگلے پیراگراف جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں شاعر کے کلام کا، لکھا ہے کہ اے روایت بنانے والے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی مخالفت کی تھی؟ سوالیہ نشان۔ اس روایت پر افسوس ہے اور راوی پر بھی افسوس ہے۔ ان لوگوں کے قول کا بطلان بے تو لام الف نون سورہ نمل اور سورہ مریم سے پوچھئے، کیونکہ ان صورتوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث پر گفتگو کی ہے۔ ان دونوں نبیوں نے اپنے اپنے والد سے میراث پائی تھی۔ پھر سیدہ نساء العالمین نے ان کے خلاف بد دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں ان کی شکایت کی۔ اس وقت ان کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اور پھر سیدہ نے فرمایا مجھے میرے والد نے یہ جاگیر ہبہ کی تھی۔ بطول معظمہ سے جب گواہ طلب کیے گئے تو انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو بطور گواہ پیش کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان گواہوں کو ٹکرا دیا تھا کہ ان گواہوں میں ایک ان کا شوہر ہے اور دوسرے گواہ ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں فرزندوں کو امت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے دونوں فرزندوں کو امت کے لیے ہادی قرار دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کی گواہی کو کافی نہ سمجھا۔ ان لوگوں کے نزدیک نہ امام علی علیہ السلام صادق تھے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، اور نہ ان کے دونوں فرزند سچے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے ان کی دختر پر اس انداز کی جرت کی کہ ان کا حق ان سے روک لیا۔ اے کاش میں جانتا ہوتا اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی رعایت کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا؟ سوالیہ نشان۔ پیج 639 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم ابھی کلام شاعر کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ سید الانبیاء کی دختر کی عزت کرتے تو ایسے ہوتا کہ انہوں نے پیغمبر کی عزت کی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کتنا اجمل و اکمل تھا کہ دوبارہ پڑھتی ہوں، کتنا اجمل و اکمل تھا کہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جاگیر دے دی جاتی۔ یہ بہتر نہیں تھا کہ جس طرح ان سے ان کا حق روک دیا گیا؟ آپ کا خیال ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیٹی کو ان کا حق دے دیتے تو مسلمان ان کے اس عمل کو اچھا نہ سمجھتے اور ان کی ملامت کرتے۔ اب اگلا پیراگراف جو اس صفحے کا آخری پیراگراف ہے کہ کیا اس نیلگوں آسمان کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے صدق و امانت اور گفتار و رفتار میں کوئی برتر تھا؟ سوالیہ نشان۔ اب آگے لکھا ہے کہ وہ کس کی بیٹی تھیں؟ یہاں پر سامعین پھر سوالیہ نشان ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور کن شہزادوں کی ماں تھیں؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور کس عظیم انسان کی زوجہ تھیں؟ اور یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہے۔ وائے ہو ان پر جنہوں نے ان پر مظالم ڈھائے اور انہیں اذیت دی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں تو ملائکہ رحمت نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی اور انہیں بارگاہ خداوندی میں لائے تھے۔ بطول عذرا کو باوجود ان کی عزت و عظمت کے انہیں ناچیز خیال کیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے والد کے خلاف کینہ تھا، اس وجہ سے ان کے مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے وصیت فرمائی تھی کہ کچھ لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی
اور نہ ان کی بیٹی کا اکرام کیا تھا اور نہ ان کے دونوں شہزادوں کے حقوق کی رعایت کی تھی۔ سامعین یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، یعنی کہ جو ایک مکی شاعر جو ہیں ان کا جو خوبصورت کلام ہم نے جو عربی کے ساتھ ترجمہ جس کا پڑھا وہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحے کی طرف چل رہے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 640 ہے، اس کتاب کا آخری صفحہ۔ لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے اختتام و اعتذار۔ اختتام کی تو اسپیلنگ وہی ہے، اعتذار کی ہے الف کے نیچے زیر ہے اور پھر عین تے زے الف رے، اعتذار۔ لکھا ہے اے قاری کریم، یہ اب مخاطب کیا ہے کتاب، جو ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ کاظم القزوینی، کربلا المقدسہ، عراق، 1393 ہجری لکھا ہے نیچے۔ اور میں اب شروع سے پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے اے قاری کریم، ہم نے آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آستانہ قدس پر کچھ ایام بسر کیے۔ ہم نے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں جتنی کتب موجود ہیں ہم انہیں سامنے رکھتے تو یہ کتاب اپنے اس عنوان کے ساتھ ضخیم کتاب بن جاتی، لیکن ہم نے ان پہلوؤں پر اکتفا کیا ہے جو قابل قبول ہیں، جو عقول پر بار و بوجھ نہیں ہیں، ورنہ کچھ ملامت گر ہم پر غلو اور افراط کی تہمت لگانے سے نہ چوکتے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اے اس عنوان کے تحت اور صاحبان علم مجھ پر علمی، ادبی اور تاریخی تنقید کریں گے تو میں کھلے دل کے ساتھ ان کی اس تنقید کو قبول کروں گا۔ پھر نیچے لکھا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے نیچے نام لکھا ہے محمد کاظم القزوینی، کربلا المقدسہ، عراق، سن 1393 ہجری۔ تو سامعین یوں ہم نے اس کتاب کو مکمل پڑھ لیا، اور اس کے آگے 2 صفحات ہیں جس میں شماری از منابع، مطلب فارسی میں ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں سے میرے خیال سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن یہ سب کچھ فارسی میں ہے۔ تو یوں ہم نے کل اس کتاب کے مکمل صفحات اردو میں ترجمہ جو تھا تمام پڑھ لیا، اور میں آخر میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم سب نے مل کر اس کتاب کے جس کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک ہے، یہ مشہور عربی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد کا اردو ترجمہ ہے، جو کہ جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی، اور میم سواد ہے حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری، جو کہ ریسرچ اسکالر اسلامک یونیورسٹی قم ایران کے فاضل قم ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا، میں نے پوری کوشش کی کہ جب اس کتاب کو پڑھنے کے دوران کہ کوئی لفظ ایسا نہ رہ جائے کہ جو میں آپ تک نہ پہنچا سکوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کا اعتراف کتاب پڑھنے کے آغاز میں بھی کر چکی تھی کہ انسان ہوں، پڑھتے میں بہت سی غلطیاں کر سکتی ہوں، کیونکہ اردو زبان کے الفاظ کی صحیح ادائیگی بہت مہارت کا کام ہے۔ میں نے کوشش تو کی ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، میں ان کے دربار میں حاضر ہوں، میں معافی کی طلبگار ہوں کہ اگر میں نے پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی کی ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم نے جو کچھ اس کتاب میں پڑھا، جو کچھ حقیقت ہم پر روشن ہوئی، واضح ہوئی، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تعلیمات تھیں ہم ان کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔